برطانیہ سے خبر سامنے آئی ہے. یہ جو ہوم آفس ہے برطانیہ کے، اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو نیا معاہدہ ہوا ہے حکومت پاکستان اور برطانوی حکومت کا. اس کے تحت دو باتیں جو ہیں وہ طے ہوئی ہیں، جو دو اہم پوائنٹس اس معاہدے کے. وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی نیشنلز ہیں جن کے پاس کوئی قانونی رائٹ نہیں ہے، قانونی حق نہیں ہے یو کے میں رہنے کا، جس میں کرمنلز بھی ہیں، فیلڈ اسائلم سیکرز بھی ہیں اور امیگریشن اوفینڈرز بھی ہیں، ان کو واپس پاکستان بھیجا جائے گا. کہا جا رہا ہے جی کہ بڑا ہسٹورک معاہدہ ہے حکومت پاکستان اور برطانیہ کے درمیان. پریتی پٹیل صاحبہ انہوں نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ویری پراؤڈ کہ ایک ایسے لینڈ مارک معاہدے کی طرف ہم بڑھے ہیں پاکستانی دوستوں کو، جہاں پر ہم جو فورن کرمنلز ہیں، امیگریشن اوفینڈرز ہیں، ان کو برطانیہ سے پاکستان بھیجا جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ جو نیو پلان فار امیگریشن پالیسی ہے، اس کے تحت یہ برطانیہ کے عوام کے ساتھ جو حکومت پاکستان کا معاہدہ ہے یہ آج منظر عام پر آ گیا ہے. اچھا، اب اس کی پکڑ میں کون کون آئے گا، کون کون ملک سے واپس آئے؟ کیا اس میں جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگوں نے کلیم کیا ہے کہ کیسز ان کے خلاف بنے ہیں، کیا ان کا بھی اسی کے اندر شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہرحال پاکستان سے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت الطاف حسین صاحب ملک سے باہر ہیں، وہ بھی وہیں رہتے ہیں. نواز شریف صاحب تو خیر غالباً اگلے مہینے واپس آ رہے ہیں. یہ ہمیں جاوید لطیف صاحب نے خود بتایا کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، وہ کیوں واپس آ رہے ہیں، ذرا سنیں. نواز شریف ستمبر میں پاکستان اس قوم کی نمائندگی کے لیے آ رہے ہیں. پاکستان کے عوام ڈاکٹر ہیں، انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ اب ہماری بس ہو گئی ہے، اب نواز شریف آ جاؤ. نواز شریف صاحب تو واپس آ رہے ہیں، لیکن جوئی صاحب جو معاہدہ ہے یہ آپ کی نظر میں اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ میرا خیال ہے یہ اس کو بھی کور تو کر سکتا ہے، لیکن ویسے ایز اے جنرل رول تو یہ ہونا چاہیے کہ یہاں کے جرائم پیشہ وہاں جا کے پناہ لے لے، وہاں کے جرائم پیشہ ادھر آگے بھاگ کے وہاں سے فراڈ کر کے جرائم کر کے. تو یہ اس کا خوش آئندہ. پہلے بہت سارے لوگوں کو اس لیے نہیں لایا جا سکا پاکستان ان ملکوں سے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی معاہدے حوالگی کے جو تھے نہیں تھے. تو یہ تو بات ہے پازیٹیو. جدھر نواز شریف اور اس طرح کے ہائی پروفائل لوگ ہیں نا جن کا آپ نے پہلے ذکر کیا ہے، وہ حکومتیں ان کی کنسیڈریشن ہوتی ہے. اینڈ وہ جو آپ نے پڑھا بہت پہلے کہ سم آر مور ایکول جی، تو وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے ادھر 200-400 چھوڑ کے ہزاروں کے بندے قتل کرائے ہوئے ہیں اور جو کیا تو ان کو بھی نہیں انہوں نے آپ کے حوالے کیا. اور آپ کو بڑی بدقسمتی اب اس میں لمبی ہو جاتی بات. تو اسی طرح نواز شریف کا کیس اس سے آپ علیحدہ رکھیں. نواز شریف میں یہ وہاں سے آتا ہے، وہ اچھے ایکسائٹیڈ ہیں، بڑے شایان علی اور کئی پاکستانی جو لگے ہوئے ہیں کہ جی وہ ان کو نواز شریف کو نکال دیا ہے، ان کا ریجیکٹ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا. نواز شریف جتنی دیر تک برطانیہ میں چاہیں گے وہ رہ سکیں گے. ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں نواز شریف ہو، زرداری ہو، عمران خان ہو، غلام حسن ہو، ماریہ میمن ہو، اور باقی تو آپ نے بگا دیے ہیں. آ جائیں گے سر، وہ بھی واپس آ جائیں گے سر انشاءاللہ. دعا کریں آ جائے واپس وہ بھی انشاءاللہ. تو کوئی بھی ہو یا جنہ کھادیاں گاجرا ٹھیڈ ہونا دے پیڑ آئے ڈونٹ ہیو ویری بریف. پی ایم ایل این کے اندر جو مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف والا جو کیمپ ہے ان کی ایک واضح طور پہ سیاسی عمل میں علیحدہ پوزیشن نظر آتی ہے، اور شہباز شریف صاحب کی جو کیمپ ہے وہ ایک علیحدہ قسم کی جو ہے وہ نیریٹو بلڈنگ کرتا ہے. اگر ہم آغاز کریں جاوید لطیف صاحب جو کہ ڈائریکٹلی میاں محمد نواز شریف صاحب سے یہ ساری انسٹرکشنز لیتے ہیں، تو جو وہ بات کرتے ہیں یہ زیوم کیا جاتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب یہی سوچ رہے ہیں. بہرحال جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ جماعت کی جو نمبر 1 قیادت ہوتی ہے اس کے بغیر ملک نہیں چلتا یا جماعتیں نہیں چلتی. اگر آپ کسی اور کو لے کے آئیں گے تو گالیاں پڑیں گی، اس لیے نواز شریف صاحب واپس آئیں. ہر جماعت کی نمبر 1 جو لیڈرشپ ہے، نمبر 1 قیادت جو ہے، حقیقی قائد جو ہیں، ان کے بغیر ملک نہیں اب چل سکتا. کسی ایک مفتاح اسماعیل کو لگاؤ گے اس کو گالیاں پڑیں گی، کسی اور کو لائے گے اس کو بھی گالیاں پڑیں گی.
شاید یہ جماعت کے اندر جو ایک سیاسی قیادت جو آپ نے لیڈرشپ بلڈ نہیں کی اس کا بھی بحران ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے جو کہ آبویسلی ہر جماعت کے سربراہ کو موقع ہونا چاہیے کہ بھئی وہ ضرور ملک واپس آئیں اور سیاست کریں، لیکن پھر یہ لیڈرشپ کا بحران بھی ہے کہ ایک شخصیت کے بغیر پارٹی جو ہے وہ بالکل مفلوج ہو جائے۔ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے بھی کہا کہ جب تک نواز شریف صاحب اس انتخابی عمل میں شامل نہیں ہوتے تب تک فری اینڈ فیئر الیکشن ان کو ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ اگلے انتخابات میں میاں نواز شریف کو بھی پاکستان واپس آنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے اگر نواز شریف صاحب انتخاب کے عمل میں شامل نہیں ہوں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن 2023 کا الیکشن بھی جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگا۔ تو اس سب کنفیوژن کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کی واپس آنے میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ کیونکہ حکومت تو وفاق میں ان کی ہے نا، یہ کدھر سے گارنٹیز چاہیے؟ یہ کنفیوژن کدھر سے دور کروانی ہے جس کی وجہ سے اتنا ٹائم لگ رہا ہے؟ ابھی کوئی 5واں مہینہ تو ہے حکومت میں آ چکے ہیں نا۔ نہیں جی، ان کا پرابلم یہ ہے کہ جو انہوں نے 4.5 مہینے کی حکومت کے ذریعے اپنے لیے ملک کے اندر حالات پیدا کیے ہوئے ہیں، نواز شریف کو خیال ہے کہ اگر میں آ جاؤں، اور میں نے جیسے کل آپ کو کچھ اس کی آپشن بھی دی تھی، تو کچھ دن تو یہ 2-4 دن کی تو چاندنی ہوگی، اس کے بعد جو یہ نہیں اتنا بڑا عوام کا سیلابی ریلا ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کے حق میں، نو میٹر یہ کیا کہ عمران خان کو ہم ڈسکوالیفائی کر لیں گے، ہم جیل کر دیں گے، اس سے ان سے بند نہیں باندھے جانے اس سیلاب کے سامنے، عوامی سیلاب جس کو میں کہہ رہا ہوں، تو وہ ان کو پھر میں یہاں خراب ہوتا پھروں گا۔ تو اس لیے ان کی بڑی سیریس کنسیڈریشنز ہے کہ میں اس وقت مقدموں سے بھی باہر ہوں، ملک سے باہر ضرور ہوں، لیکن یہاں اپنی زندگی جی رہا ہوں، مجھے وہاں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک یہ جو انہوں نے یعنی پی ڈی ایم نے گورنمنٹ بنائی ہے، اس کا there is nothing going right in the country، یعنی جھوٹ اور غلط بیانیوں کے پلندوں پر تو حکومتوں کو آپ آگے نہیں۔ جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کوئی بہت دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہائی تھی ملک میں، صحیح بات ہے، اور ہم اس کا بار بار ذکر کرتے رہے ہیں، اور ان کا گراف اس طرح جا رہا تھا، ان کا تو کوئی آہستہ آہستہ جا رہا تھا، ان کا تو جرام کر کے گر گیا، پہلے دن ہی لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا۔ ایک اس کی لیجیٹیمیسی از این سیریس کویسچن، سازش کا بیانیہ، اور عوام کے اوپر بوجھ در بوجھ لوڈ ہوتا گیا۔ تو نواز شریف صرف ایک مسئلہ نہیں ہے ان کا، ملٹیپل۔ اب آپ مریم کو آپ کہتے ہیں شی از اے گریٹ کراؤڈ پلر، کی بنیا وہ کراؤڈ پلر تھی، اور 17 جولائی نو کی ہویا۔ چوئی صاحب ان کے بھی تو دیکھیں نا، مریم کو بھی کبھی ہاتھ باندھ دیتے ہیں، کبھی ہاتھ کھول دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جاؤ جا کے تقریریں کرو، پھر پیچھے بیٹھ کے ڈیلے کر لیتے ہیں، ان کو بھی کنفیوز کیا ہوا ہے نا مریم کو۔ اور سن لیں، یہ میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا منڈے کو یا ٹیوزڈے کو آپ کو لسٹ جاری کرا دوں گا، اس وقت جو اہم وفاقی وزراء ہیں اور جو وزیر بننے کو تیار نہیں بنے اپنے پہلے بڑے عہدے کی وجہ سے، ان لوگوں نے پریکٹیکلی ہماری اطلاعات کے مطابق شہباز شریف گورنمنٹ سے لا تلقی، یعنی جن چیزوں کا ان کو غیر سرکاری طور پر انچارج بنایا ہوا تھا وزارتوں کا اور عہدوں کا، ان کو دے کے انہوں نے اپنی لا تلقی اور گھروں میں بیٹھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی جو ہو رہا ہے، جو کیا جا رہا ہے، ہم اس میں پارٹی نہیں بننا چاہتے۔ اب یہ خود کر رہے ہیں، یا مریم نواز کے کہنے پر کر رہے ہیں، یا نواز شریف کے، یا یہ سارا ایک ملی بھگت ہے، یہ پھر آپ جیسے تجزیہ کار اس کو آگے دیکھیں۔